السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ کتنی آسائشیں ہستی رہی ایوانوں میں، کتنے در میری جوانی پہ صدا بند رہے، کتنے ہاتھوں نے بنے اطلس و کم خواب مگر میرے ملبوس کی تقدیر میں پیوند رہے۔ یہ شعر افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے اور ترجمانی کرتا ہے ان جمہور کی جن کے انگوٹھے ہر 5 سال بعد کام آتے ہیں، جمہوریت والوں کے۔ حال یہ ہے کہ عوام پاکستان کو آج بھی 2 وقت کی روٹی مشکل پڑ رہی ہے، اور دوسری جانب آج ہی کے اخبارات میں شائع شدہ خبر ہمارا منہ چڑھا رہی ہے کہ مختلف وزارتوں میں سینکڑوں ارب روپے کے اضافی اخراجات۔ ایک اور خبر بتاتی ہے کہ مالی سال 2024-25 کے دوران بلوچستان میں 70 ارب روپے سے زائد کی سنگین مالی بدعنوانیاں۔ نتیجہ ٹنٹن گوپال، وہ ملک جہاں غریب عوام کی میں بات کر رہا ہوں 2 وقت کی روٹی جن کو نہیں مل پا رہی، میرے حساب سے، حکومت کے حساب سے تو ہر دفعہ ہر دور میں اچھا ہی رہتا ہے۔ پچھلے دور میں سب خراب ہوتا ہے اور اس سے پچھلے دور میں تو سب ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دور میں شیر و بکری ایک گارڈ پہ پانی بھی پیتے ہیں اور ہر گھر میں منرل واٹر بھی ہم پہنچا چکے ہیں۔ اب ذرا یہ خبر دیکھ لیجئے کہ بھوکے ننگوں کے وہ مسیحائے کرام جو انہوں نے خود چنے ہیں تاکہ وہ ان کو ان کی اوقات بتائیں، ان کی تنخواہوں میں زیادہ نہیں، صرف 140% تنخواہیں اضافہ کرنے کا پروپوزل دیا گیا اور 140% مسترد کر کے 300% اضافہ فرما بھی دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک وزیر موصوف نہایت شان اور تفاخر کے ساتھ عوام پاکستان کو یہ بتاتے پائے گئے کہ وہ چونکہ 9 سال سے اضافہ نہیں ہوا تھا نا، اس لیے ہم نے مسیحائے کرام کی تنخواہوں میں اضافہ فرما دیا۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ وہ جو خیبر پختونخوا پہ نازل ہیں ان کی حالت اگر دیکھ لیجئے تو وہاں وزیر اعلیٰ کے پی کا ثوابدیدی فنڈ، ثوابدیدی بجٹ جو پچھلے برس 5 کروڑ روپے تھا، وہ اس برس 50 کروڑ روپے فرما دیا گیا، اور یہ عین قومی مفاد میں ہے، یہ عین حلال ہے۔ باقی سب جگہ معاذ اللہ حرام کاریاں ہو رہی ہیں، لیکن وہاں سب جائز ہے۔ آپ صوبہ سندھ کی بات کر لیجئے تو صوبہ سندھ میں کبھی خبر آتی ہے اسسٹنٹ کمشنرز کو اربوں روپے کی لگژری گاڑیاں دینے کے لیے منظوری، اور اس کے بعد پھر جواز تراشا جاتا ہے کہ چونکہ بھوکے ننگوں کو روٹی نہیں مل رہی اس لیے یہ سارے لوگ اپنی گاڑیوں میں روٹیوں کے خوان بھر بھر کر کے غریبوں تک پہنچائیں گے، مستحقین تک پہنچائیں گے۔ اربوں روپے کا ڈاکہ بیک جنبش قلم مار دیا جاتا ہے اور کوئی نہیں جو جواب دے۔ سوال اٹھانے والے سوال اٹھاتے رہیں، اس سے جمہور والوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر خود اپنی تنخواہ میں خود اپروول دے دیتے ہیں کہ مجھے 18 کروڑ روپے کی گاڑیاں ملیں گی، سائنڈ بائی مائی اون سیلف، می مائی سیلف اینڈ مائن۔ اور کوئی نہیں جو پوچھے کہ حضور جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کہتے تھے غریب بھوکا مر رہا ہے، یہ غریب کے گھر میں آٹا آپ نے کب ڈلوایا؟ سناٹا۔ آئیے اب میں آپ کو اپنے مہمانوں سے متعارف کراتا ہوں اور ان سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر تو یہ صحیح ناکام ثابت نہ ہو تو۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں محترم راجہ قمر الاسلام صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، گاہے بگاہے ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے رہتے ہیں۔ سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کے فرائض انجام دے رہی ہیں، میڈم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے راجہ قمر الاسلام صاحب، سر آپ کو زحمت کلام دینا چاہوں گا۔ حضور آپ چاہیں تو میرے انٹرو پر اس میں 100 کیڑے نکال سکتے ہیں، لیکن ایک خبر جو میں نے انٹرو میں مختصراً بتائی، میں اس کا احوال کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ مختلف وزارتوں 2025 سے 24 کے درمیان کی مدت ہے،
مختلف وزارتوں کی جانب سے کیے گئے منظور شدہ بجٹ سے زائد اخراجات کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش۔ مجموعی طور پر 712 ارب 41 کروڑ 26 لاکھ 74 ہزار یعنی 74,000 روپیز کے اضافی اخراجات کیے۔ پھر بھی دعویٰ میری سرکار کا جمہور دوستی کا ہے، کیوں سر؟ دیکھیں، آپ شاید بات کر رہے ہیں سپلیمنٹری بجٹ کی، جو کہ ضمنی بجٹ ہوتا ہے، اور وہ بنیادی طور پر جب آپ کے جو بجٹ اس وقت بنتا ہے اس میں مختلف حوادث کی وجہ سے، مختلف ایمرجنسیز کی وجہ سے یا مختلف پالیسیز چینج کی وجہ سے ایک جگہ سے جب بجٹ دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا ہے، یعنی ایک ہیڈ سے دوسرے میں استعمال کر دیا جاتا ہے، کسی میں ایکسیڈ کر جاتا ہے، کسی میں کم ہو جاتا ہے، تو اس کو ضمنی بجٹ میں دوبارہ اسمبلی سے اپروول لی جاتی ہے۔ اور یہ جو آپ نے 712 ارب کہا، یہ نیسیسریلی اضافہ نہیں ہوتا، یعنی یہ اوورال 712 ارب کی جو بجٹ کے اندر جو اس سابقہ بجٹ جو 2024-25 میں دیا گیا تھا، اس میں جسے کہنا چاہیے کہ آپ ترمیم ہے، یعنی یہ اس کو آپ اسی لیے سپلیمنٹری بجٹ کہتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ ہو گیا، لیکن جو کچھ آپ نے فرمایا میں اس سے کلی طور پر اتفاق کرتا ہوں، اور اس کی ایک وجہ ہے، اور میں اس کا وکیل بھی ہوں، اور اس کی وجہ سماجی ہے، اس کی وجہ سیاسی نہیں ہے، اور وہ تمام سیاسی جماعتوں کا آپ 70 برس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس ملک میں جو 95% وسائل ہوتے ہیں وہ ان کو جو انجوائے کرتا ہے وہ 5% طبقہ کرتا ہے، اور جو 5% وسائل ہیں وہ جو ہیں وہ 95% کے لیے مختص ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ جو ایلیٹ ایریاز ہوتے ہیں، جو کہ منسٹرز کالونیز ہیں یا دیگر اس ٹائپ کے علاقہ جات، جہاں پر سڑکیں اور فٹ پاتھ کی ایک ٹائل بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی، اور اس کے مقابلے میں جو عام آدمی کی سڑکیں ہیں ان کی حالات سے آپ آگاہ ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہاں پہ بھی اسی قسم کی صورتحال ہو ان علاقوں میں، تو پھر یہ جو آپ نے اشعار پڑھے تھے ابتدائیے میں، ان کی شاید ضرورت پیش نہ آئے، اور وہ لوگ سمجھیں کہ ہاں وہ طبقہ جو ہیوز کا طبقہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس قربانی میں شریک ہے، اس ملک کی جو وسائل کی کمی ہے اس ملک میں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس وسائل کی جو ہے وہ بہتات نہیں ہے بلکہ کمی ہے، لیکن اس کے لیے حصہ برابر کا ہونا چاہیے۔ میں وہاں تک آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ اب یہ فگرز کی جہاں تک تعلق ہے، اس میں اکثر جب کوئی آڈٹ ہوتا ہے تو آڈٹ بیسیکلی بے ضابطگی کا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ اس ضابطے یا اس قانون کے تحت وہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ جو اس کے ساتھ ضروری کاغذات ہوتے ہیں، کئی دفعہ کوئی کاغذ شارٹ ہوتا ہے، کئی دفعہ کسی چیز کی منظوری جو ہے وہ اس کے بعد، اس تاریخ کے بعد دی گئی ہوتی ہے، تو اس قسم کی جو ضابطے کی کارروائی میں کہیں نہ کہیں شارٹ کمنگز ہوتی ہیں، اس پہ آڈٹ آبجیکشن لگتے ہیں، اور 80% آڈٹ آبجیکشن ہمیشہ آڈیٹرز اپنے پورے دیانت کے ساتھ آڈٹ کرتے ہیں، اور وہ آڈیٹرز اسی حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ساری باتیں آپ کی منوان تسلیم ہے، لیکن سر آج تک کسی وزیر، سفیر، مشیر کسی کو پھانسی لٹکتے نہیں دیکھا، کسی ایم این اے کو پھندے پہ جھولتے نہیں دیکھا، کسی کو آج تک قرار واقعی سزا ملتے نہیں دیکھا۔ مجھے بہت سارے سوالات ہیں، بات پوری کرنے دیں تو پھر تو نہیں، میری بات مجھے پوری ہونے دیں نا۔ دیکھیں، ابتدائیہ کی یا جو آپ کا جو رائٹ ہے وہاں پہ کنڈکٹ کرنے کا، اس کی پروپورشن، سوال اور جواب کی پروپورشن کو مد نظر رکھنا چاہیے نا۔ اگر سوال 1 منٹ کا ہوگا تو جواب بھی 5-6 منٹ کا تو لینا چاہیے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تو جو آڈٹ آبجیکشن ہوتا ہے وہ پھر 80% آڈٹ آبجیکشن جو ہیں وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کر تو وہ ان کی جو کمی ہوتی ہے یا کسی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ کمنگ ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن وہ کرپشن نہیں ہوتی۔ اور یہ بڑی ایک نازک سا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم بعض دیانتدار سرکاری افسران کو بھی جو ہے وہ اس میں اس لیے لپیٹ دیتے ہیں کہ وہ آڈٹ کی آبجیکشن ہوتی ہے۔ تو آڈٹ کی آبجیکشن کی جو آخری مرحلہ ہوتا ہے، جو ابھی مثلا آڈٹ اگر آیا ہے، کوئی بھی رپورٹ آئی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ لازمی 22-23 کی سال کی ہوگی۔
23-24 کی بھی آڈٹ، عموماً آڈٹ کی جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ لیگ کرتی ہیں، 1 سال یا 2 سال پیچھے ہوتی ہیں، تو وہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر آڈٹ آبجیکشنز سر اگر آپ تھوڑا سا توقف کریں تو اب میں اپنے دوسرے مہمان کی طرف جاؤں گا، آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے تو دوسرا سوال بھی پوچھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ پھر یہ ایک ہی سوال کے جواب میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے بچے جوان ہو جائیں گے، وہ ناظرین بھی بور ہو جائیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہوں میں، تھوڑا سا توقف فرمائیے کہ میں آپ کی طرف آؤں۔ جی بچے آپ، اللہم آمین سر، اللہم آمین۔ میڈم شاہدہ آپ کو میری آواز صاف سنائی دے رہی ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، میں آپ کو دیکھنے کا منتظر تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ ڈی ایس این جی پہ ہیں، لیکن چلیے آپ کی آواز آ رہی ہے، یہ بھی ایک خوشائند بات ہے۔ میڈم میرا انٹرو آپ نے دیکھ لیا، میں نے اس میں سندھ کے حوالے سے بھی بات کی، جمہوریت کے فروغ کے لیے اور جمہور دوستی کا ثبوت دینے کے لیے میں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کیا ضرورت تھی جن لوگوں کے گھروں میں شاید اپنے پیسوں سے چارپائیاں بھی نہ ہوں، ان کو لگژری گاڑیاں دے کر کے اور عوام کو یہ بتانے کی کہ دیکھو جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ میڈم یہ میرا سوال اور اب آپ کا جواب سنوں گا میں۔ جی بہت شکریہ عارفین، بالکل آپ نے کہا کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، شاید وہ آپ دیکھیں کہ گاڑیوں کی جہاں پہ حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، بار بار اس کی مینٹیننس پہ جو خرچہ ہوتا ہے اور روزانہ وہ کھڑی ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے، تو اگر وہ گاڑیاں کچھ عرصے کے بعد خریدی جا رہی ہوتی تو وہ ضرورت ہوتی، کوئی بھی چیز میں نہیں سمجھتی کہ بغیر ضرورت کے اس طرح اپروو کی جاتی ہے، اور ہمیشہ اس کے اوپر اسکینڈل بن جاتا ہے کہ جی آفیسران کے لیے خریدی جا رہی، تو دیکھیے یہ استحقاق ہوتا ہے اور وہاں پر جو خراب ہوتی ہیں، ابھی آپ نیشنل اسمبلی میں دیکھتے اتنی خراب گاڑیاں تھیں کہ اس کے اوپر، اور ہمیں ملتی نہیں ہے، ہم اس کا کرایہ پے کرتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل مجھے اسمبلی سے ایئرپورٹ جانا ہے تو میں اس کا کرایہ پے کرتی ہوں تو مجھے وہ گاڑی ملتی ہے، تو اور میرے اپنی تنخواہ سے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ جی 300% جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ایک تنخواہ بھی جو تھی ایک مذاق تھی، 40,000 اور 60,000۔ ہم نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ 60,000 میں اپنا گھر چلا سکتے ہیں، میرے جیسے ورکرز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، لازمی نہیں کہ ہر ایک ایلیٹ کلاس کا ہوتا ہے، اب اس کے اندر ہمیں 2 گھر بھی دیکھنے ہوتے ہیں، میں سنگل مدر بھی ہوں، ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، بچوں کا ساتھ ہوتا ہے، تو تنخواہ ہماری اتنی تو جو ہم آپ خود سوچیں کہ پورا ٹائم پالیٹکس میں دینا پڑتا ہے، تو اگر ہماری تنخواہ اتنا نہ ہو تو ہم پھر کیوں غلط راستوں کے اوپر جائیں؟ تو میں سمجھتی ہوں رزق حلال ہونا چاہیے، سب کے لیے ہونا چاہیے، اتنی تنخواہ ہونی چاہیے جس سے ہمارا گزام نے یہی کہا جو سیکریٹری اسمبلی کی تنخواہ کم سے کم ہماری اتنی تو کر دی جائے۔ ہمیں تو بتاتے ہوئے بھی لوگ حیران ہوتے تھے کہ جی آپ لوگ اتنا پڑھ لکھ کے اگر یہاں کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ ہم کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتے تو کچھ نہ کچھ ہماری تنخواہیں تو اچھی ہوتی۔ تو یہ حالت تھی، اگر اس پہ تنخواہ بڑھی تو ایک واویلا مچ گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی جگہ یہی سیکریٹریز ہیں، چیئرمین الیکشن کمیشن ہے، نادرا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان کی تنخواہیں اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی تھی۔ اگر وہ آج ہماری 4 لاکھ 4.5 لاکھ ہو گئی تو کم سے کم یہ کہ ہم عزت کے ساتھ اپنا گزارا تو کر سکتے ہیں، جو 24 آورز ہم جو ہے پارٹی کو بھی دیتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو بھی دیتے ہیں، کام بھی عوام کی خدمت کے کر رہے ہیں، تو اتنا تو ہمارا ایک چھوٹا سا جزوی سوال اگر آپ لینا چاہیں تو میں کہوں؟ جی بالکل بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو عزت کے ساتھ اپنے بچوں کو پروان چڑھانے کا حق ہے، اور آپ کی تنخواہ بھی اتنی تو ہونی چاہیے کہ کم از کم آپ کا گزارا ہو جائے۔ لیکن میڈم پوچھنا یہ تھا کہ جو لوگ آپ کو 4 لاکھ روپے لیتے ہوئے دیکھیں گے، جن کے گھر میں 40,000 روپے بھی مہینے کا نہیں آ رہا، تو آپ کے خیال میں اس کے بعد ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی؟ بس یہ میرا سوال ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسی ملک کے اندر آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ کتنے ایک ایک اداروں کے سربراہ یا سیکریٹری یا ایڈیشنل سیکریٹری بیوروکریسی کتنی سیلریز لے رہی ہیں، ہر جگہ لے رہے ہیں۔ اگر ایک عام مزدور کی تنخواہ، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھا کہ 100%، 120% جو ہے ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ لیکن آج بھی ہمارا حکومت سے جو احتجاج تھا، سوال تھا بجٹ کے اندر بھی کہ تنخواہ کم سے کم 50,000 کی جائے، کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے ہمیں اندازہ ہے کہ مہنگائی بھی بہت ہے، یوٹیلیٹی بلز کا ایک ایسی بھرمار ہے جس کے لیے پیمنٹ ہم جیسے ورکر احساس کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے گزرے ہیں اور گزرتے ہیں۔ تو بالکل آپ کی بات بجا ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ پاکستان کا ہر شہری خوشحال ہو، اس کو بھی ملنا چاہیے ہر چیز، لیکن یہ کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کو بھی جینے کا حق ہے اور اسے وہ تمام مراحت ملنی چاہیے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، بس ایک غیر ضروری خبر سنا کر کے اور پھر انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ وقفے پہ جائیں۔ وہ غیر ضروری اور بالکل عام سی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سال بھی دریائے سوات کئی زندگیاں نگل گیا۔ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں ایک پورا گھرانہ 18 افراد پر مبنی
ایک کے بعد ایک کر کے بے رحم دریا کی خوفناک موجوں کی نظر ہوا. یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ جب بپھرے ہوئے دریا نے انسانی جانوں کی جو ہے وہ نذرانہ لیا ہے, اور یقین جانیے کہ یہ آخری مرتبہ بھی نہیں کہ جب جمہور دوستی کے یہ ثبوت گاہے بگاہے آپ کو ملتے رہیں گے. کوئی گورا یہاں پھنستا ہے تو ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے اور نہایت شان کے ساتھ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ کسی چول کو جو سیدھا راستہ چھوڑ کر کے اور دریا کے بہاؤ کی الٹی سمت تیر رہا ہوتا ہے, وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جا کر کے اکیلا آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں کتنا, یہاں سیدھا چلنے کے لیے راستہ نہیں ہے بھیا, تو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ کیا کر رہا ہے. لیکن ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے اور ہیلی کاپٹر عوام پاکستان کو منہ چڑھاتے ہوئے اس انگریز کو ریسکیو کرتا ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ میڈیا کوریج فرماتے ہیں, اس کے بعد پھر گورا صاحب خوش ہوتا ہے, اور اس کے بعد جمہور والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھا جمہوریت کتنا بہترین انتقام ہے. اللہ کرے کہ پروردگار عالم اس انتقام کا خاتمہ ہو اور عوام کو صحیح معنوں میں سرو کر کے جمہور دوستی کا کچھ تو ثبوت دیا جائے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت کاملہ فرمائے پروردگار جو اس حادثے میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے, اور اللہ تعالیٰ شاہد آفریدی صاحب کو بھی عقل دے جو اندھوں کے شہر میں آئینے بانٹ رہے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ جن کا کام تھا ان کو بچانا, ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. شاہد آفریدی صاحب سر ذرا دیکھ بھال کے, یہاں وقت ہوا ہے کمرشل بریک پہ جانے کا, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک شعر اور یاد آ گیا راجہ قمر الاسلام صاحب کو سناتے ہوئے پھر ان سے سوال کرتا ہوں. راجہ صاحب ایک شعر تو میں نے آپ کو سنایا تھا, چلیے اب نثر میں شروع ہو جاتے ہیں. کیا آپ شعر و شاعری کرنا؟ حضور خبر بتا رہی ہے ضلع کرک میں تیل اور گیس کا بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے. امید ہے کہ یہ فلاں کرے گا اور ڈھمکاں کرے گا, اور اس کے بعد ہم امریکہ کو قرضہ دینے کے اور اقوام متحدہ کو خرید کر اپنی جیب میں ڈالنے کے کامیاب ہو جائیں گے. سر اس طرح کی خبریں پہلے بھی کئی مرتبہ راوی نے خود پڑھی ہیں, نہ جانے کس کس کونے میں, بلکہ کراچی میں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں تو ہم نے بڑی مشکل سے گیس کا ذخیرہ جو ہے وہ اس کو کچھ لے دے کر کے بند کیا ہے کہ اس کو تو چھپاؤ بھائی, اس کو تو بند کراؤ, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. سر آپ کے خیال میں اس طرح کی خوشکن اور حوصلہ افزا خبریں چھپوا کر کے کیا ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جس حساب سے جس تواتر سے یہ خبریں آتی ہیں ہماری ترقی کی رفتار اس کی غماز نہیں ہے حضور. دیکھیں مجھے بھی, اب اگر آپ نے اتنی لمبی بات کی ہے تو مجھے بھی کرنے دیں سر, کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کرک کی اس خبر سے پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو قرضے دینے کے قابل ہو جائے گا, یا مغربی ممالک جو ہیں وہ لائن لگا کے پاکستان کے پاس قرضے لینے آ جائیں گے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کہ یہ جو الفاظ ہیں اور جس قسم کی مسائی ہے اور جس قسم کی شاعری ہے اور جس قسم کی نثر کا ماشاءاللہ میں بڑا پہلے دن سے مدعا ہوں آپ کی الفاظ کا چناؤ کا, اور آپ کی جو فصاحت اور بلاغت کا, اور جو ہے ثقیل قسم کی اردو جو بہت کانوں کو بھلی لگتی ہے. تو بہرحال یہ مجھے ضرور یقین ہے کہ یہ ایک گرجتے برستے انقلاب کا پیش خیمہ ضرور ثابت ہوگی آپ کی یہ مسائی اور کوشش. دیکھیں میں دیکھیں ہمیشہ ہر چیز کا ایک نیگیٹو پہلو, مثلا آپ نے منسٹریوں کی بات کی کہ منسٹریوں کے فنڈز میں اضافہ ہوا, اخراجات میں اضافہ ہو, جہاں پر 3-4 وزارتیں جو ہیں وہ مدغم کی گئیں, ملائی گئیں, 1-2 ختم کی گئیں. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو ختم کیا گیا, پاک PWD کو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے کو ختم کیا گیا کیونکہ وہ سپر امپوز تھے. وہاں پر جو ہے وہ ہم نے اپنی ERP سسٹم, جو الیکٹرانک اور ڈیجیٹل فائلنگ سسٹم, جو پیپر فری سسٹم, جس کے تحت اخراجات کی کمی, افادیت میں اضافہ, ایفیشنسی میں اضافہ, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید جو اکانومی آتی ہے اس میں وہ شروع کیا. اور وہ چونکہ وہ ون ٹائم اخراجات اکثر ہوتے ہیں, جب آپ ان کے لیے آپ کو ERP سسٹم بنانا پڑتا ہے, اس کے لیے ڈیٹا بینکس بنانے پڑتے ہیں,
اور اس کے لیے کچھ کنسلٹنٹس بھی ہائر کرنے پڑتے ہیں. تو بہت سی جگہوں پہ یا تو ایک یہ والا کمپوننٹ ان کی اخراجات میں اضافے کا موجب بنا ہے، چونکہ کاغذ پہ کوئی چیز دیکھ کے اور اس پہ فوری طور پر اس کو گالی دے دینا، اس کے پہ لوگوں کے جذبات کو ابھار دینا یا ابھارنے کی کوشش کرنا، یہ ایک بات ہے. لیکن اس کی باریکی میں جا کے اور کوشش کرنا کہ یہ فنڈ ایگزیکٹلی کس کس چیز میں استعمال ہوتے ہیں. سر گویا آپ نے مجھے جمہوریت دشمن قرار دے دیا. سرکاری نہیں میں نے آپ کو بالکل ہرگز نہیں، میں نے تو آپ کو انقلاب کا ایک جو ہے وہ ہراول دستہ قرار دیا ہے آنے والے انقلاب کا، اور میں آپ کا ہم خیال ہوں ان معاملات میں، بالکل میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا. دوسرا جو ہمارا گورنمنٹ کا انیشیٹو ایک تھا ایز اے پرائرٹی کہ سرکاری محکمے، یونیورسٹیاں، تعلیمی ادارے، ایچ ای سی، دیگر یہ جہاں جہاں ان کے پاس سپیس موجود ہے وہ سولرائزیشن کریں تاکہ دن کے ٹائم کے پیک لوڈ میں وہ سولر ان کے بلوں میں بھی کمی آئے. تو اس میں بھی ایک ون ٹائم ایکسپینڈیچر جو ہے بہت سے اداروں نے شروع کیے ہیں، کچھ تعلیمی اداروں نے شروع کیے ہیں، کچھ دیگر جو آفسز ہیں آپ کو جا بجا جو ہے ان سرکاری دفاتر پہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سولر کی وہ پلیٹیں نظر آتی ہیں، وہ ون ٹائم ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر وہ جو آسٹیرٹی ڈرائیو ہے اس سے تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کو ہٹی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں ڈیپ ڈاؤن وہ شاید بہت سی جگہوں پہ آگاہی نہیں ہوتی. ایک بات. دوسری ایک اور بات بھی میں کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کا جو میں نے مسئلہ بیان کیا ابھی اور آپ سے اتفاق کیا کہ بنیادی طور پر جو غریب آدمی ہے، جو عام آدمی ہے، اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو اشرافیہ ہے وہ شعر آپ نے پڑھے تو میں بھی پڑھ دوں کہ وہ ساری خوشیاں جو اس نے چاہیں اٹھا کے جھولی میں اپنے رکھ لیں، ہمارے حصے میں عذر آئے، جواز آئے، اصول آئے. تو عام آدمی کے حصے میں تو قانون آتا ہے، اصول آتا ہے، ضابطہ آتا ہے. لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے ایوانوں میں اور اسمبلیوں میں 70% سے زائد شاید وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہیں اگر یہ کہا جائے کہ آپ اتنے لاکھ روپے یا اتنے کروڑ روپے سالانہ حکومت پاکستان کو ادا کریں اس سیٹ کے عوض، اس نشست کے عوض کہ جو آپ کو ملی ہے، تو وہ ایک اچھی خاصی رقم گیدر ہو سکتی ہے. اور اگر اس کو اوپن بڈنگ کے لیے اسمبلی کی سیٹیں یا سرکاری افسران کی بہت سی سربراہیاں وہ بڈنگ کر کے کی جائے تو پاکستان کا شاید قرضہ اس صورت میں تو پہلی آپ کی صورت میں تو امریکہ کا پاکستان کا قرض دار نہ ہو، لیکن اس میں ہو سکتا ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم نے مڈل کلاس کو اسمبلیوں میں بھجوانے کے لیے کیا ہے. دیکھیں نا دنیا بھر میں جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کو اچھی اس لیے سر میں تھوڑا سا توقف کی استدعا کروں گا کیونکہ آپ نے دنیا بھر کا جو معاملہ چھیڑ دیا اس سے رائتا بہت پھیل جائے گا اور اس سے پھر مجھے کچھ اور کہنے کی جواز مل جائے گا. تھوڑا سا توقف اگر آپ کریں تو ورنہ پھر بریک کی کال دے دی جائے گی. تھوڑا سا آپ اگر چھیڑیں گے، سر آئی لو یو، اگر کوئی میں تو بیٹھے چھیڑنے کے لیے میں ذرا تھوڑا سا حوصلہ ہونا چاہیے نا. دیکھیے ڈی ایس این جی اسی لیے آپ کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلاغت سے ایک چیز کا ذکر کیا لیکن میڈم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کی ساتھ ہوں سر، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ ذرا تھوڑا سا وہی کہیں گی جو میں کہہ رہا ہوں. جی سر لیکن ذرا آپ سمجھے نا معاملات ہیں. میڈم بہت معذرت بڑا غیر جمہوری طریقہ ہے سر نور صاحب، یہ بڑا غیر جمہوری طریقہ ہے. سر آپ یقین کیجئے کہ آپ اگر مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو میڈم شاہدہ رحمانی مجھ سے خفا نہیں ہوں گی. میں تھوڑا سا آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ کا جواب دوبارہ لوں گا. آپ ایک منٹ ذرا بریک پہ پاؤں رکھیے. دنیا کا گند اگر آپ کسی کے چہرے پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو سر آپ پرسنل ہو رہے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی. تھوڑا سا اگر آپ صبر کریں میں آپ کی طرف آتا ہوں. میڈم ایک خبر سر نے تو حالانکہ وضاحت اور فصاحت اور بلاغت سے بتایا مجھے کہ یہ بہت ساری وزارتوں کا ادغام ہوا تھا. اس وجہ سے شاید مجھے نابینا کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ این آسٹیریٹی کے اصولوں کے این مطابق ہیں یہ اخراجات، لیکن یہ اللہ ہماری خبر کچھ اور بتا رہی ہے. میں نے یہ گزارش بالکل نہیں کی، میں نے یہ بات بالکل نہیں کی. آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. سر تھوڑا سا اگر آپ توقف کر لیں تو میں آپ کی طرف آتا ہوں. ERP سسٹم نہیں سر، جناب من شاہدہ رحمانی آپ کا نام نہیں ہے، تھوڑا سا توقف تو کیجئے. بالکل نہیں کی. دیکھیں میں نے نہیں، جب آپ ذرا توقف تو کیجئے. میرے ساتھ دوسرا مہمان موجود ہے جناب من، آپ تھوڑا سا ویٹ تو کیجئے. سر آپ بینا ہیں، آپ بینا ہیں، آپ بینا ہیں. سر کائنڈلی میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ویٹ کیجئے، میں آپ کی طرف آ کے جواب لیتا ہوں. سولر کا کہا نہیں آپ نے غلط بیانی نہ کریں نا. میں نے سولر کا کہا، یا تو میں سنوا نہیں سکا، میرے مائک میں کوئی فرق ہے.
میں نے سولر کا کہا. سر آپ کی ساری باتیں ایسے ہی قبول ہیں. میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ میں آج بیٹھا ہوا حکومت بدلنے کی خدا نخواستہ کوشش کر رہا ہوں, لیکن آپ تھوڑا سا صبر تو کر لیجئے پلیز. سر دوسرا مہمان بھی آپ کے ساتھ ہے, کائنڈلی. نہیں وہ دوسرا ہے لیکن دوسرا بھی سیکنڈ کرے گا اس بات کو. سر وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ انہی کے ساتھ 1-on-1 کر لیجئے. بٹھا کے اگر تصحیح کریں گے تو جواب سننے کے لیے بھی تو تیار ہے. سر راجہ قمر الاسلام صاحب خدا نہ خواستہ میں نے آپ کی تصحیح کب کی؟ میڈم ناراض ہو رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ 1-to-1 کر لیں. اخراجات کا نہیں, اب آپ دیکھیں نا میرا دوسرا مہمان ڈسٹرب ہو رہا ہے. نہیں میری گزارش سنیں نا پہلے. میں نے آپ کو کہا کہ سولرائزیشن اور ڈیجیٹلائزیشن, آپ نے کہا جی مجھ نابینا کو نظر نہیں آیا. آپ نے میرے جواب کو ٹوسٹ کر کے تو اگر سوال کا حصہ بنائیں گے تو بولنا میرا حق ہے نا پھر. سر آپ اگر بولنی ہو تو کائنڈلی میں دوسرے مہمان کی طرف چلا جاؤں پلیز. جی میں آپ کو, آپ جو چاہے اس نے کرشمہ ساز کرے. آپ مائک پہ بیٹھے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ جو مرضی کریں, لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں اس کو بھی وزن دیں. بس بریک پہ کتنا ٹائم ہے بھائی؟ میڈم بہت معذرت, میں شرمندہ ہوں, میری دست بستہ التماس ہے کہ آپ پلیز خفا نہ ہوئیے گا. میں آپ سے ڈائریکٹ سوال کر دیتا ہوں. پاور ڈویژن نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں 129 ارب روپے اور 59 کروڑ روپے زائد خرچ کیے ہیں. ایف بی آر نے 6 ارب 99 کروڑ روپے اور وزارت اطلاعات و نشریات نے 2 ارب روپے کے اضافی اخراجات کیے ہیں. میڈم اب آپ کا جواب, یہ کیوں کر ضروری تھا؟ دیکھیں بالکل میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کو بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ پاور ڈویژن کی پرفارمنس کیا تھی, وہ تو ابھی ہم شریک اقتدار بھی ہیں, لیکن جہاں غلطی ہے سو غلطی ہے. پرفارمنس کیا ہے, گورنمنٹ کی پالیسی نظر نہیں آتی, سمجھ میں نہیں آتی. ڈیول پالیسی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں دیکھیں سورج سن لائٹ ہمارے ملک کے اندر تقریباً سال بھر رہتی ہے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. غریبوں کو اگر سولر مل رہا تھا تو آپ نے اس کے اوپر 18% ٹیکس لگایا. وہ تو پیپلز پارٹی کی قیادت نے آپ کو مجبور کیا, جس کی وجہ سے آپ نے اس کو 18% سے کم کر کے 10 کر دیا. دوسری طرف ایک طرف آپ کہتے ہیں گرین انرجی پہ, اور دوسری طرف جو ہے آپ استعمال نہیں کرنے دے رہے سولر کو, ونڈ کو, اینڈ جو بھی الٹرنیٹیو انرجی ہے. تو گورنمنٹ ایک طرف آئی پی پیز کیا آگے میں سمجھتی ہوں کہ مجبور ہے, اور ان کو جو ہے چاہے وہ بجلی بنائیں نہ بنائیں, وہ سپلائی دیں نہ دیں, لیکن انہوں نے اس کو ایک مخصوص رقم دینی, اور جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایکسپینڈیچر جو ہے ان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو آپ نے انفارمیشن منسٹری کی بات کی تو وہاں پر بھی جس طرح ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر بے تحاشا خرچ کیا جا رہا ہے, اسے کنٹرول کرنا چاہیے اور حد سے زیادہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم آسٹریٹی پہ جا رہے ہیں, دوسری طرف جو ہمارے اخراجات کم نہیں ہو رہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سوال حکومت سے کرتے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ جمہوری گورنمنٹ ہے. تو ہم نے یہ سوالات کیے, اور آج بھی اپوزیشن نے بہت زیادہ الیکشن کمیشن کے ایکسپینڈیچر کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ آپ بتائیں کہ 2024 میں الیکشن ہوئے تھے فیب میں, اب تک کتنی جو ہے پٹیشن جو ہے ان کو پیش کیا گیا, مسئلے حل کیے گئے, کچھ بھی نہیں, ایک بڑا امبال لگا ہوا ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے اسٹاف جو ہے وہ انٹرین ہوتا ہے. آپ نے دیکھا الیکشن میں کیا ہوتا ہے, تو کم سے کم ان کی ٹریننگ ہے, اسٹاف کی ٹریننگ ہے, ووٹر کی ٹریننگ, جو کہ کہیں نظر نہیں آتا. اس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلی, اس کے اخراجات جو ہے وہ بھی دیکھا کتنا ایکسپینڈیچر ہے, جبکہ وہ چیز جو ہونی چاہیے ڈیجیٹلائز نہیں ہو سکا. ابھی بات ہو رہی ڈیجیٹلائزیشن کی. آپ سوچیں کہ بلوچستان اسمبلی نے اپنی پی ایس سی کو, اپنی اسمبلی کو جو ہے ڈیجیٹلائز کر دیا, لیکن نیشنل اسمبلی آف پاکستان نہیں ہو سکی. یہ ساری سوالات ہیں گورنمنٹ کو, اور اس کو, اور جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ اگر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں تعمیری, اور آپ بھی کرتے ہیں, آپ میڈیا میں ہیں, اور اگر آپ ایک تعمیری ایک غلطی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں تو یہی جمہوریت کا حسن ہے. اور رائٹ میڈم, تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے اپنے دونوں معزز مہمانوں سے. یہاں بریک کی ایک امیڈیٹ کال دے دی گئی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی لمحات شو کے آن پہنچیں. راجہ قمر الاسلام صاحب, سر کنکلوڈنگ ریمارکس مختصر سے.
جی ایک تو وہ مجھے یاد نہیں رہا، شاہد آفریدی صاحب کے متعلق آپ نے کہا تھا، تو وہ یہ نہ کہتے تو اور کیا کہتے کہ دیکھیں یہ بنیادی طور پر ریسکیو 1122 اور سیاحتی مقامات پہ بالخصوص وہ 1.5 گھنٹہ تک لوگ پھنسے رہے، تو انہیں بالکل یہی کہنا چاہیے تھا۔ اور باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر ہم گاڑیوں کی خریداری کو مؤخر نہیں کر سکتے تو کم از کم چھوٹی گاڑیاں تو لے سکتے ہیں، تو یہ ہر جگہ پہ حکومت کو بھی اور دیگر تمام جو آٹونمس باڈیز ہیں انہیں چاہیے کہ اس ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آسٹیرٹی کی میئرز کو حتی الوسع اڈاپٹ کریں۔ گاڑی کے بغیر گزارا نہیں ہے، پرانی گاڑیوں پہ اخراجات کئی دفعہ زیادہ ہو جاتے ہیں، رائٹ سر ایسی گاڑیاں ہوں جو ماڈسٹ ہوں۔ رائٹ سر گاٹ یور پوائنٹ۔ میڈم شاہدہ رحمانی، آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس۔ دیکھیں جو آج بدترین واقعہ ہوا جس کو آپ نے غیر ضروری کا، میں سمجھتی ہوں 18 افراد کی جانیں بہت قیمتی تھی، اگر ریسکیو کر کے نکالا جا سکتا ہے کسی اہم شخصیات کو ہیلی کاپٹر استعمال کر کے، کیسی کی گورنمنٹ کے پاس ہیلی کاپٹر بھی تھے، اگر 102 کی جو گاڑیاں 1122 کی آتی ہیں وہ جلسوں میں اگر 40 پہنچ سکتی ہیں تو وہ گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پر بھی پہنچنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اصل چیز ہے انسانی جان کی اہمیت۔ بالکل ہمیں آسٹیرٹی پہ کرنا چاہیے، ہمیں گاڑیاں چھوٹی لیں، میں اتفاق کرتی ہوں، اور ہر طرح کے اس طرح کے اخراجات جو ہمارے خزانے پہ بوجھ ہے، اور غریبوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ریلیکسیشن دینی چاہیے، جو خود سوچیں کہ جو انسان 30-35 ہزار، کیونکہ ابھی تک جو ہمارے پاس کم از کم ویجز ہیں وہ 35,000 ہے، 38,000، اس کو بڑھانا چاہیے تھا 50,000 کر دینا چاہیے۔ رائٹ میڈم، آپ کا نقطہ رجسٹر ہو گیا ہے۔ راجہ قمر اسلام صاحب، شاہدہ رحمانی صاحبہ، دونوں کو میں خداحافظ کہتے ہوئے ناظرین یہاں سائن آف کروں گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔